اللہ رب العزت جل جلالہ و تم برہانہ و اعظم شانہ کی حمد و ثنا کے بعد نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہربار میں درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد ہم سب اللہ کریم جل جلالہ کے شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ کرم سے آج پھر مسجد تک پہنچنے کی سعادت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ یہ کرم کیا ہے کہ ہمیں قرآن کریم جیسی عظیم کتاب اپنے محبوب کریم علیہ السلام کے وسیلہ سے عطا فرمائی، اور رب ذوالجلال سے اس بات پہ بھی دعا گو ہیں کہ وہ ہمیں اس کتاب عظیم کی تلاوت اور تلاوت کے بعد اس کی تفہیم نصیب فرمائے۔ سلسلہ ترجمہ و تفسیر جو شروع کیا گیا اس میں ہم سورہ نساء کی آیت نمبر 104 تک پہنچے۔ آج انشاءاللہ العزیز آیت نمبر 105 سے اپنا سبق شروع کریں گے۔ پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے جہاد کے متعلق ارشاد فرمایا، منافقوں کے احوال بیان فرمائے، اور اب پھر اللہ تعالیٰ منافقوں کے متعلق یہاں پہ کچھ باتیں ارشاد فرمائے گا کہ منافقین نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر جھوٹ سے کام لیتے، دروغ گوئی سے کام لیتے، اور اپنا ایک جتھا بنا لیتے، گروہ، کہ یہ گواہی دینے کے لیے کہ جس کو انہوں نے آگے کرنا ہوتا تھا بندہ وہ منافق ہوتا تھا، لیکن حضور کو کہتے کہ یا رسول اللہ یہ بندہ بہت اچھا ہے۔ اور آج کا جو سبق ہم پڑھیں گے ان آیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ظاہری شہادتیں دیکھ کر فیصلے کیے، اور اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو ظاہری شہادتوں سے ہٹ کر باطن کا علم عطا فرمایا کہ محبوب جو فیصلہ آپ سے یہ کروانا چاہتے ہیں نا ظاہری شہادتوں کے ذریعے، وہ فیصلہ نہ کیجیے گا، وہ فیصلہ نہیں آپ نے کرنا، یہ آپ کو ایک ایسے راستے پر لے جانا چاہتے ہیں ظاہری شہادتوں کے ذریعے کہ چونکہ آپ نے خود کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا تھا کہ دو گواہیاں ہیں، ایک مرد اور ایک مرد کے برابر دو خواتین کی گواہیاں، پھر اس پہ کوئی نہ کوئی فرد جرم عائد کی جائے گی۔ اب جب حضور علیہ السلام نے یہ فرما دیا تو ان منافقین نے یہ چال چلی کہ مسلمانوں کے نبی کو ان کی بات میں ہی پھنسا دیا جائے۔ ظاہری گواہیاں اکٹھی کر لی، تھے وہ جھوٹے، ظاہری گواہیاں اکٹھی کر لی نبی علیہ السلام کو یہ باور کروانے کے لیے کہ آپ نے ہی تو کہا تھا دو گواہ ہونے چاہیے، ہم دو گواہ لے آئے، آپ نے ہی کہا تھا کہ ظاہری شہادتوں پہ فیصلہ ہوگا، ظاہری شہادتیں ہم لے کے آ گئے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا محبوب یہ آپ کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں، ان کی کوشش یہ ہے کہ آپ کو ایسے راستے پر لے کر جائیں، یہ چال چل رہے ہیں، آپ ان کی چالوں سے بچیں۔ اللہ نے ان کی ظاہری شہادتوں کو پس پشت رکھا اور اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو ان کی دل کی خباثتوں سے اللہ نے دل کی خباثتوں کا علم عطا کیا، اور رب تعالیٰ نے حضور کو مطلع فرما کے وہ فیصلہ کرنے سے روک دیا۔ چونکہ یہ سبق جب ہم پڑھیں گے پھر یہ باتیں اس کے اندر آئیں گی، میں نے اس لیے پہلے اس کا ایک خلاصہ جو ہے وہ آپ کو سنا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ جو آیت نمبر 105 میں تلاوت کروں گا، یہ واقعہ ہی کچھ یوں ہوا کہ منافقین نے ایک منافق کو حضور کی بارگاہ میں سچا ثابت کرنے کے لیے، وہ چور تھا اور وہ چاہتے تھے کہ اس کو نبی کریم علیہ السلام کے سامنے ہم اچھا بندہ ثابت کریں، تو انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کے سامنے اس کو بڑا ایک اچھا انسان
پیش کرنے کے لیے ایک ایسا واقعہ، یہ بنو ابیرق کے لوگ تھے، ایک کا نام بشر تھا یا بشر تھا، ایک کا نام بشیر تھا، ایک کا نام مبشر تھا۔ اور جو بشیر نامی آدمی تھا اس کا نام ابیرق بھی آیا ہے روایت میں۔ یہ منافق آدمی تھا، چوری کرتا تھا۔ اس نے کی چوری کر کے یہ اپنے گھر چلا گیا، اور چوری بھی اس نے حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت قتادہ جن کی آنکھ غزوہ احد میں نکل گئی تھی تو حضور نے اپنا لعاب دہن لگا کے ان کی آنکھ کو جوڑا تھا، وہ حضرت قتادہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں سے ایک گھر تھا، یہ بنو ابیرق، یہ منافق بندہ جس کی میں بات کرنے لگا ہوں۔ اس کا کام کیا تھا؟ یہ شاعری کرتا تھا، حضور کے صحابہ کی ہجو لکھا کرتا تھا، نبی علیہ السلام کے صحابہ کے خلاف بکواس والے شعر جن میں ان کی توہین ہوتی۔ تو صحابہ کہتے ہیں کہ جب کبھی ہم کسی مجلس میں جاتے، کوئی ہمارے متعلق ایسے شعر پڑھتا، یہ تھا اتنا بے ایمان کہ صحابہ بیٹھے ہوتے، یہ آتا اور کہتا کہ فلاں بندے نے نا آپ کے بارے میں یہ کہا ہے، حالانکہ کہا اس نے خود ہوتا تھا، وہ شعر اس کا اپنا ہوتا تھا، لیکن صحابہ کے سامنے آ کے کہتا کہ فلاں بندہ نا تمہاری یہ توہین کر رہا ہے۔ لیکن صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم ہمیں معلوم ہوتا تھا، یقین ہوتا تھا کہ یہ خباثت اسی بندے کی ہے، کام یہ اس کا اپنا ہے لیکن دوسروں کے کھاتے میں ڈالتا ہے۔ خیر، حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ اس نے چوری کر لی، جب چوری کی تو پکڑا بھی گیا، لیکن اس کے جو ساتھی تھے نا وہ نبی پاک علیہ السلام کے پاس آ گئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو بڑا نیک بندہ ہے۔ اگر اس کے متعلق انہوں نے بات خامخواہ کر دی ہے، یہ تو خیانت کرنے والا بندہ نہیں ہے، اس کے پاس جس نے امانت رکھی تھی اس نے اس میں سے کچھ بھی چوری نہیں کیا۔ تو اس بابت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان صحابہ کو فرمانے لگے نا کہ بھئی اس پہ ظاہری شہادتیں موجود ہیں، ظاہری شہادتیں موجود ہیں کہ یہ بندہ بڑا نیک ہے، تم کہتے ہو اس نے چوری کی ہے۔ اب جب حضور سید عالم یہ فیصلہ فرمانے لگے تب یہ آیت نازل ہوئی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ ولا تکن للخائنین خصیما واستغفر اللہ ان اللہ کان غفورا رحیما۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری طور پہ جب گواہی آ گئی تو حضور صحابہ سے فرمانے لگے، حضرت قتادہ سے، ان کے چچا سے، اب فرمایا بندہ اتنا ایماندار شریف بندہ ہے اور تم نے اس پہ خیانت کا الزام لگا دیا، چوری کا الزام لگا دیا۔ جو حضور سید عالم نے یہ الفاظ کہے تھے، اللہ کریم جل جلالہ نے اس پہ آیت نازل فرماتا ہے بے شک ہم نے آپ کی طرف حق والی کتاب نازل کی ہے، انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، بے شک ہم نے آپ کی طرف حق والی کتاب نازل کی ہے، لتحکما، تاکہ آپ فیصلہ کریں، بین الناس، لوگوں کے درمیان، بما اراک اللہ، اس سبب سے جو اللہ نے آپ کو دکھا دیا۔ ارا کا معنی دکھانا، جو اللہ نے دکھایا، کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، بما اراک اللہ، جو اللہ نے آپ کو دکھا دیا اس کے مطابق آپ فیصلہ کریں، ولا تکن للخائنین خصیما، آپ چوری کرنے والوں کے بارے میں جھگڑے نہ، خیانت کرنے والوں کی سائیڈ نہ لیں آپ۔ یہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کریم نے فرمایا، ولا تکن للخائنین خصیما، اور آپ نہ ہو جائیں خیانت کرنے والوں کے لیے جھگڑنے والے۔ یہاں پہ جو ملحدین ہیں ان کا اعتراض ہے، اس جگہ پہ ملحدین کا بھی اعتراض ہے، منافقین جو اس دور کے اندر ہیں ان کا بھی اعتراض ہے، کیونکہ یہ ختم نہیں ہوں گے، قیامت تک چلیں گے۔
وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تم کہتے ہو کہ اللہ نے ان کو عالم ما کانا و ما یکون بنایا، جو ہو چکا تھا اس کا بھی علم اللہ نے دیا، جو ہونے والا تھا اس کا علم بھی اللہ نے دیا، تو پھر حضور سید عالم ان کی ظاہری گواہی لے کر نبی پاک نے ان کو سچا ثابت کرنے کی کوشش کیوں کی؟ اس آیت پہ وہ اعتراض کرتے ہیں۔ اس کا جواب سنیے، محدثین نے، مفسرین نے اس کے کئی ویسے جواب دیے ہیں، جو عقل کے سب سے زیادہ قریب ہے وہ یہ جواب ہے کہ سب سے پہلی بات، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قاعدہ اور کلیہ سیٹ کر دیا تھا کہ کسی بھی بندے کو مجرم ثابت کرنے کے لیے یا کسی کو کسی کی ملکیت ثابت کرنے کے لیے دو گواہ ضروری ہیں۔ ظاہری شہادت کا نظام حضور نے خود سیٹ کیا تھا۔ اب ظاہری طور پہ وہ گواہ لے کے آ گئے۔ اب اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دیے ہوئے قاعدے اور کلیے کے خلاف جاتے تو پھر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر پہ حرف آنا تھا۔ انہوں نے کہنا تھا جی آپ نے خود ہی اصول بنایا ہے دو گواہوں والا، اب خود ہی آپ اس اصول سے منحرف ہو رہے ہیں۔ اللہ کریم جل جلالہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی طرفداری کا خود ہی اذن دیا۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ یہ میں نے اس لیے بات کی ہے کہ نبی جو ہوتا ہے نا وہ اللہ کی اجازت کے بغیر سوچتا بھی نہیں، کرنا تو بڑی دور کی بات ہے نا، نبی کی زبان سے جو نکلتا ہے نا، کوئی بھی نبی جتنے بھی گزر گئے، کوئی نبی سر منہ بال برابر بھی اللہ کے اذن کے بغیر حرکت نہیں کرتا۔ جو جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح حدیث ہے، حضور نے فرمایا ہم بھولتے نہیں بھلائے جاتے ہیں، یعنی اللہ بلاتا ہے۔ یہاں بھی اللہ نے خود ہی اذن دیا تھا۔ حضور جو آپ ان کی طرفداری کر رہے تھے، چونکہ اللہ کریم جل جلالہ اعلان کرنا چاہ رہا تھا اگلی بات کا کہ محبوب یہ لوگ دھوکے میں ہیں، ان کی منافقت ایسے واضح نہیں ہوگی، یہ اپنی منافقانہ چال چل کے ظاہری گواہیاں لے کے آ گئے۔ ان کے دل میں کیا تھا کہ دیکھنا آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم جھوٹا کر کے رہیں گے۔ منافقوں کے دل کے اندر یہ بات تھی کہ جھوٹے تو ہم ہیں، چوری ہم نے کی ہے، لیکن ہم ظاہری گواہ لے جاتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں اگر محمد ہوا اللہ کا رسول پھر تو غیبی طور پہ خبر ان کو مل جائے گی کہ ہم جھوٹے ہیں، ہم چور ہیں۔ اگر محمد اللہ کا رسول نہ ہوا تو اس کو پھر پتہ نہیں چلے گا، پھر یہ ظاہری گواہیاں دیکھ کے پھر یہ فیصلہ فرما دیں گے، ہمیں بری کر دیں گے، اور مسلمان جو ان کے غلام ہیں ان کو یہ مجرم ٹھہرا دیں گے۔ اللہ کریم جل جلالہ نے نبی کریم علیہ السلام، ابھی فیصلہ تو بڑی دور تھا، رب نے پہلے اپنے محبوب پر آیت نازل فرما دی، انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، یا محبوب ہم نے آپ پر یہ کتاب نازل کی ہے حق والی، لتحکم بین الناس، تاکہ آپ اس کتاب کے ذریعے لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں، بما اراک اللہ، بما اراک اللہ، اس سبب سے جو اللہ نے آپ کو دکھا دیا۔ اب اللہ نے کیا دکھایا تھا؟ اللہ نے دکھا دیا تھا کہ محبوب یہ اندر کے پلید ہیں۔ اللہ نے دکھا دیا تھا حضور کو، بما اراک اللہ، جو اللہ نے آپ کو دکھا دیا، ولا تکن للخائنین خصیما، اور آپ نہ ہو جانا، نہ ولا تکن، اور نہ ہو جانا چوری کرنے والوں کے لیے، خیانت کرنے والوں کے لیے ان کی طرف سے جھگڑنے والا۔ اور دوسری بات یہ تھی یہاں پہ کہ بعض دفعہ کسی جھوٹے کو پکڑنے کے لیے، کسی جھوٹے کی سرزنش کے لیے، اس کو اور زیادہ ذلیل کرنے کے لیے جو پنچایت کا سرپنچ ہوتا ہے نا، وہ وقتی طور پہ اس بندے کی سائیڈ لے لیتا ہے تاکہ بعد میں اس کو سزا سنانے میں، سزا سنائے تو وہ قبول کر لے۔ مثال کے طور پہ ماں باپ کو کبھی کبھی پتہ ہوتا ہے کہ قصور چھوٹے کا ہے، لیکن وہ جان بوجھ کے بڑے کا قصور نکالنا شروع کر دیتے ہیں۔ پتہ ہوتا ہے کہ قصور چھوٹے کا ہے، جان بوجھ کے والدین کبھی کبھی بڑے کا قصور
نکالنا شروع کر دیتے ہیں۔ جتنی دیر وہ بڑے کا قصور نکالتے چھوٹا خوش ہوتا رہتا ہے، حتیٰ کہ چھوٹے کی حرکت کا والدین کو صحیح طریقے سے پتہ چل جاتا ہے۔ بعض دفعہ حکمت کے تحت بھی جیسے والدین خاموش ہو جاتے ہیں یا محلے کا کوئی معزز بندہ کسی شریر بندے کے لیے وقتی طور پہ خاموشی اختیار کر لے اور انتظار کرے کہ کوئی بڑا فیصلہ اس کے متعلق آ جائے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حکمت کے تحت وہاں پہ یہ کیا تھا، اور اللہ کریم جل جلالہ نے اس پر اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کو مطلع فرمایا، اطلاع دی اور کہا کہ بما اراک اللہ، جو ہم نے آپ کو دکھایا ہے نا، اب آپ نے فیصلہ اس کے مطابق کرنا ہے۔ پھر اللہ نے حضور کو جو دکھایا وہ یہی تھا کہ محبوب یہ دل کا کالا ہے۔ بشیر نامی جو شخص تھا منافق، محبوب یہ دل کا کالا ہے، اس نے واقعتاً چوری کی ہے، اس نے واقعتاً خیانت کی ہے۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ تنبیہ فرمائی۔ اگلے آیت میں اللہ فرماتا ہے وَاسْتَغْفِرِ اللَّهِ، اور آپ اللہ سے مغفرت طلب کریں۔ ان اللہ کان غفور الرحیم، بے شک اللہ بہت زیادہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ یہ جو ہے نا وَاسْتَغْفِرِ اللَّهِ، اے محبوب آپ اللہ سے معافی مانگیے، اللہ سے مغفرت طلب کیجیے۔ یہاں بھی ملحدین نے پھر اعتراض کیا، انہوں نے کہا کہ نبی سے اگر غلطی نہیں ہوئی تھی تو اللہ نے نبی کو استغفار کرنے کا کیوں کہا؟ پتہ چلا ان کے نزدیک، ملحدین کہتے ہیں کہ پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے غلطی ہو گئی تھی تو اللہ نے نبی پاک علیہ السلام کو وَاسْتَغْفِرِ اللَّهِ کہا۔ اس کا جواب پہلے قرآن سے سن لیجئے۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم علیہ السلام کو فرماتا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ، اپنے رب کے لیے نماز ادا کرو۔ تو کیا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز نہیں پڑھتے تھے جو اللہ نے اپنے محبوب کو کہا ہے کہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو؟ اگلا جملہ فرمایا وَانْحَرْ، اور قربانی دیجئے۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی سے انکار کیا تھا جو اللہ نے اپنے محبوب کو امر کا صیغہ کہا ہے؟ وَانْحَرْ فَصَلِّ، پس آپ نماز پڑھیے، لِرَبِّكَ، اپنے رب کی، وَانْحَرْ، اور قربانی دیجئے۔ آپ ان کو چھوڑ کے جو یہ بھونکتے ہیں بھونکتے رہیں، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ تو کیا وہاں امر کا صیغہ ہے؟ وہاں پہ بھی، یہاں پہ بھی امر کا صیغہ وَاسْتَغْفِرْ، آپ استغفار طلب کیجئے، وہاں پہ بھی ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ تو پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا کہنا یا زکوٰۃ کا کہنا یا قربانی کا کہنا یا استغفار کا کہنا، یہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زجر و توبیخ کے لیے نہیں ہے، نبی کریم علیہ السلام کی غلطیوں کو یا نعوذ باللہ حضور کے بے نمازی ہونے کو ثابت نہیں کر رہا یہ، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا اپنے پیارے حبیب علیہ السلام سے محبت بھرا انداز ہے کہ محبوب باقی لوگ تو غافل ہوتے ہیں تو ہو جائیں، لیکن آپ نے میری محبت میں ہمیشہ سرشار رہنا ہے۔ بس یہاں پہ یہ ہے۔ باقی جو کوئی اس آیت سے نبی کریم علیہ السلام کی توہین سمجھنا چاہے وہ توہین سمجھے گا۔ ہر عقل والے کی اپنی عقل ہے، جو کوئی یہاں سے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو گناہ گار ثابت کرنا چاہے گا اس نے کرنا ہی کرنا، لیکن اہل ایمان ان آیات کا وہی مطلب لیں گے جو صحابہ نے لیا ہے۔ وَاسْتَغْفِرِ اللَّهِ، اللہ کہتا ہے کہ محبوب اللہ سے معافی مانگی ہے۔ صحیح بخاری کے اندر روایت ہے، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ آپ تو گناہ کرتے نہیں، معصوم ہیں، آپ اتنی استغفار کیوں کرتے ہیں؟ ہر وقت آپ توبہ ہی طلب کرتے رہتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یعنی نبی کریم علیہ السلام جو استغفار طلب کرتے تھے، اللہ سے معافی مانگتے تھے، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے یہ سمجھا کہ حضور گناہ کرتے ہیں تو گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ ان کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ یا رسول اللہ آپ گناہ، نبی تو گناہ نہیں کرتا، آپ معافی کیوں مانگتے ہیں؟ انہوں نے اس خیال کے پیش نظر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر لیا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ استغفار کرنا اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔
تو گویا اللہ یہاں بھی اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو کہہ رہا ہے کہ حبیب وہ ظاہری شہادتیں لے کر آپ کو چیک کرنے کے لیے آئے تھے، اللہ نے آپ کو جو آپ پہ کرم نوازی کی ہے، آپ کو غلط فیصلہ نہیں کرنے دیا، اراک اللہ نے آپ کو ان کے دل کی حالت سے مطلع فرما دیا ہے، واستغفر اللہ، اب آپ اللہ کا شکر ادا کیجئے۔ یہاں پہ استغفار جو ہے وہ شکرانے کے معنی میں ہے کہ اب آپ اللہ کا شکر ادا کیجئے۔ ان اللہ کان غفور الرحیم، بے شک اللہ بہت زیادہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ ولا تجادل، اور آپ نہ جھگڑا کیجئے، عن الذین یختانون انفسہم، ان لوگوں کے متعلق بھی آپ جھگڑا نہ کریں جنہوں نے اپنے نفس کے ساتھ خیانت کی ہے، جنہوں نے اپنی جانوں کے ساتھ خیانت کی ہے۔ اب یہ جانوں کے ساتھ خیانت کرنے والا معاملہ جو ہے یہ باطنی معاملہ ہے۔ پچھلی آیت جو ہے وہ ظاہر کے متعلق تھی، اب یہاں اللہ کریم جل جلالہ فرماتا ہے کہ جو اپنے نفسوں سے خیانت کرنے والے ہیں آپ ان لوگوں کی طرف سے بھی نہ جھگڑیں۔ یعنی جو کوئی شخص اپنے دل میں خباثت رکھتا ہے اور ظاہری طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتا ہے، یہ جو منافقین تھے ان کی چالیں حد سے زیادہ تھیں۔ یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ظاہری امور آپ نے دیے تھے، ہمیشہ شریعت کا قاعدہ اور کلیہ یہی ہے کہ فتویٰ ظاہر پہ ہوتا ہے۔ نعوذ باللہ، نقل کفر نہ باشد، انسان اپنے دل کے اندر جتنے مرضی غلط خیال سوچتا رہے، اس کے ذہن میں، دماغ میں، دل میں جتنے مرضی غلط خیالات چلتے رہیں، ان پہ کوئی فتویٰ نہیں، کوئی سزا نہیں۔ بس جیسے ہی وہ اپنی زبان سے کوئی ایسا بولے گا یا اپنے ہاتھ سے کوئی ایسا کام کرے گا جو جرم کی حد تک جائے گا، شریعت اس پہ پکڑ کرے گی۔ تو اسی طرح منافقین جو تھے، وہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری قاعدے اور کلیے تھے، ان کو لے کے ان کے مطابق وہ گواہیاں بنا لاتے ظاہری طور پہ کہ اب ہم نبی کریم علیہ السلام کو چیک کرتے ہیں۔ تو اللہ کریم جل جلالہ نے فرمایا ان اللہ لا يحب من کان خوانا اثیما، بے شک اللہ نہیں پسند کرتا، ان اللہ لا يحب، اللہ نہیں پسند کرتا، من کانا، ہر اس شخص کو جو ہے، خوانا، خیانت کرنے والا، اثیمن، اور گناہ پہ مداومت کرنے والا، خیانت کرنے والا اور گناہ پہ مداومت کرنے والا، یعنی جو ہمیشہ گناہ کو کرے اور پھر اس پہ پکا رہے، چھوڑے نہ اس کو، تو اللہ کریم جل جلالہ اس کو پسند نہیں فرماتا۔ بد دیانت شخص کو جو امانت کے اندر خیانت کرے، اور اثیمن، جو گناہ پہ مداومت کرے، اس کو اللہ کریم پسند نہیں فرماتا۔ اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں فرمایا، آیت نمبر 108 میں اللہ کریم فرماتا یستخفون من الناس، یہ اللہ نے ہم سب کی طرف یہ اشارہ ہے، یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ وہو معہم، فرمایا کہ یہ کیسے لوگ ہیں، لوگوں سے ڈرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے نہیں، حالانکہ اللہ تو ان کے ساتھ ہے۔ یستخفون من الناس، لوگوں سے ڈرتے ہیں گناہ کرتے وقت کہ کوئی دیکھ نہ لے، بے ایمانی کرتے وقت، جھوٹ بولتے وقت، خیانت کرتے وقت، گناہ کرتے وقت، شراب پیتے وقت اس کے اندر زنا آ جائے گا، دیگر جو کبیرہ گناہ ہیں، اللہ فرماتا ہے یستخفون من الناس، لوگوں سے ڈرتے ہیں، ولا یستخفون من اللہ وہو معہم، اور اللہ سے ڈرتے ہی نہیں، وہو معہم، حالانکہ اللہ ان کے ساتھ ہے، اللہ ہر وقت ساتھ ہے، اللہ سے نہیں ڈرتے۔ اذ یبیتون ما لا یرضی من القول، اور وہ رات کی تنہائی میں اپنے گھروں میں بیٹھ کر، اذ یبیتون، رات کی تنہائی میں اپنے گھروں میں بیٹھ کر ایسا مشورہ کرتے ہیں، ما لا یرضی، جس مشورے کو اللہ پسند نہیں کرتا، ایسی باتیں اپنے گھروں میں بیٹھ کے کرتے ہیں، ما لا یرضی من القول، کہ ان کے اس قول کو اللہ کریم کی رضا حاصل نہیں، اللہ پسند ہی نہیں کرتا۔ وکان اللہ بما یعملون محیطا، اور اللہ ان کے سارے کاموں کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔
اللہ کے تو سامنے ہیں، گھر میں چھپ کے کریں یا ظاہر کریں، اپنے دل میں رکھیں یا زبان سے ظاہر کریں۔ اور اب فرماتا ہے منافقین کی کوئی بھی چال اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ جس جگہ پہ بھی بیٹھ کے یہ مشورہ کریں گے، کوئی اسلام کے خلاف چال چلیں گے، وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا، اللہ تعالیٰ ان کے سارے کاموں کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ فرماتا ہے ہا انتم ہؤلاء جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا، ہاں تم وہ لوگ ہو جنہوں نے ان مجرموں کی طرف سے دنیا میں تو جھگڑا کر لیا۔ اب اس کے اندر بالخصوص یہ آیات منافقین کے لیے ان کی مذمت میں نازل ہوئیں، بالعموم ہم سب کے لیے بھی ہے کہ بعض دفعہ ہم کسی مجرم کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کی طرف سے لوگوں کے ساتھ لڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ کریم فرماتا ہے ہاں تم وہ لوگ ہو جنہوں نے جادلتم جھگڑا کیا، تم نے جھگڑا کیا، عنہم ان لوگوں کے بارے میں فی الحیات الدنیا دنیاوی زندگی میں، فمن یجادل اللہ عنہم یوم القیامہ تو قیامت کے دن اللہ سے کون لڑے گا ان کے بارے میں؟ اللہ کے جب وہ سامنے جائیں گے تو یہاں دنیا میں تو تم نے جھوٹے بندے کا ساتھ دے دیا، چور کا ساتھ دے دیا، ڈاکو کا ساتھ دے دیا، قاتل کا ساتھ دے، دنیا میں تو تم نے کر لیا لڑائی جھگڑا اس کے لیے، آپ نے کہا کہ اس کی عزت میری عزت ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے فَمَن يُجَادِلُ اللَّهَ، اللہ سے کون لڑے گا، عنہم ان مجرموں کے بارے میں، یوم القیامہ قیامت کے دن، اَمَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا، یا پھر کون ہوگا ان کا وکیل قیامت کے دن۔ یہاں تو وکیل بھی کرائے پہ مل جائے گا، جھوٹا کیس ہو وکیل کو پیسے دو وہ وکالت کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن رب تعالیٰ فرماتا ہے جن مجرموں کی تم نے دنیا میں وکالت کی تھے وہ جھوٹے لیکن تم ان کے وکیل بنے رہے، رب فرماتا ہے فَمَن يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا، قیامت والے دن اللہ سے کون جھگڑا کرے گا۔ یہاں تو عدالت میں جھگڑا کر لیا مجرم کی طرف سے، جج کے ساتھ، دوسرے مدعی پارٹی کے ساتھ، قیامت کے دن رب فرماتا ہے نہ ان کا کوئی وکیل ہوگا اور نہ کسی کو جرت ہوگی وہ اللہ سے جھگڑا کرے گا۔ قیامت کے دن تو سارا کچھ اللہ کے سامنے ہے، قیامت کے دن اللہ نے بس فیصلے سنانا ہے کہ یہ جہنم میں چلا جائے۔ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، اور یہ بالخصوص مشرکین منافقین کے لیے آیت نازل ہوئی کہ ان کے لیے اللہ کریم کی طرف سے ایک موقع تھا کہ اگر انہوں نے برا عمل کیا تھا یا اپنی جانوں پہ ظلم کیا تھا تو وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیتے، اللہ تعالیٰ کو غفور الرحیم پاتے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ اللہ فرماتا ہے وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا، اور جو کوئی عمل کرے برا، او یظلم نفسہ، یا اپنی جان پر ظلم کرے، ثم یستغفر اللہ، پھر وہ اللہ سے معافی مانگے، یجد اللہ غفور الرحیم، اللہ کو معاف کرنے والا رحم کرنے والا پائے گا۔ یعنی ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ان کے کرتوت بھی رب نے بیان کیے، لیکن رحمت کی امید اللہ نے پھر بھی نہیں ٹوٹنے دی، چاہے وہ رب کے دشمن تھے، چاہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، اللہ کریم نے ان کے لیے دروازہ کھول کے رکھا ہے۔ کب تک؟ جب تک وہ بالکل سرکش نہیں ہو گئے، جب تک انہوں نے شقاوت اور بدبختی کو اپنا مقدر نہیں بنا لیا۔ اللہ فرماتا ہے وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، فرمایا پھر جو کوئی برا عمل کرے یا اپنی جان پر ظلم کر لے وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے، اللہ کو رحم کرنے والا اور مغفرت کرنے والا پائے گا۔ اب اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ایک بہت بڑی ہماری غلط فہمی کو دور کر رہا ہے۔ وہ غلط فہمی کیا ہے؟ یہ ہن تو کالے کرتوت کیتے تے تیری اولاد دے اگے آؤن گے، اج تو یہ نال انج کیتا ہے تے ہن تیری دھی نو انج جڑا نا یہ سامنا کرنا پائے گا، تو انج کیتا تے تیرے پتر نو انج سامنا کرنا پائے گا۔ یہ ہمارے پنجابی کلچر میں یہ تانا دیا جاتا ہے۔ اللہ کریم جل جلالہ قرآن پاک میں اس کی نفی فرما رہا ہے، ایسا نہیں۔ اللہ تو کسی پر کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو چھلکا ہے اللہ تعالیٰ تو اس کے برابر بھی کسی پہ ظلم نہیں کرتا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ باپ نے جرم کیا ہے
باپ مجرم تھا، باپ زانی شرابی تھا، بیٹا اللہ کی توحید پہ کھڑا ہونے والا، رسول اکرم کی رسالت پہ کھڑا ہونے والا، زندگی اس کے شب و روز اللہ کی عبادت اطاعت اور فرما برداری میں گزرے، تو کیا اللہ اس مجرم باپ کی سزا اس کے بیٹے کو دے گا؟ یہ تو عدل و انصاف کے تقاضے کے منافی ہے۔ اللہ کریم نے اس بات کی نفی کر دی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا، اور جو کوئی بری کمائی کرے گا، وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا، جو کوئی بری کمائی کرے یعنی گناہ کرے گا، فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ، پس وہ اپنی جان پر اپنی اس کمائی کا بدلہ پائے گا، اسی کے ذمہ ہے وہ برائی، اس برائی کا گناہ اس کے ذمہ ہے۔ بیٹے کا گناہ باپ کے کھاتے میں نہیں لکھا جائے گا، باپ کا گناہ بیٹے کے کھاتے میں نہیں لکھا جائے گا، اس کے ذمہ ہے وہ۔ وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر میں فرمایا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اللہ کسی ایک کا کیا ہوا کسی دوسرے پر نہیں ڈالے گا، یہ نہیں کہ کرے کوئی اور بھرے کوئی اور، ایسا نہیں ہوگا۔ جس نے کرنا ہے اسی نے بھرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ عدل و انصاف کرنے والا ہے، رب تعالیٰ کسی کے ساتھ بے انصافی نہیں فرماتا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ اب دیکھیے کیسی تنبیہ ہے اللہ تعالیٰ کی۔ پہلے فرمایا جو کوئی تم میں سے بری کمائی کرے گا، گناہ کرے گا، وہی پائے گا۔ پھر فرمایا وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ خوب جاننے والا اور حکمت والا ہے، یعنی اللہ سے کوئی چیز نہیں چھپی۔ بیٹے نے کیا ہے تو بیٹے کو سزا ملے گی، باپ نے کیا ہے تو باپ کو سزا ملے گی، اگر بیٹا کسی گناہ میں باپ کے ساتھ شامل ہے پھر دونوں کو سزا ملے گی، اس طرح ہے۔ اور اللہ کریم فرماتا ہے وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا، اب دو لفظ بولے، وَمَن يَكْسِبْ، اور جو کوئی کمائے کرے، خَطِيئَةً خطا، أَوْ إِثْمًا یا گناہ، جو کوئی خطا کرے یا گناہ کرے، ثم یرمی، پھر وہ اس کو ڈال دے، بہی بریئن، اپنے آپ کو بری کرنے کے لیے کسی اور پر ڈال دے، تہمت کسی اور پر لگا دے کہ چیز چوری میں نے کی ہے، میں اپنے آپ کو بچانے کے لیے کسی اور کا نام لگا دوں، فقد احتمل بہتانا، اللہ فرماتا تو بے شک اس نے بہتان باندھا، وَإِثْمًا مُبِينًا، اور واضح اور کھلا گناہ کیا اس نے۔ یہاں پہ دو لفظ آئے ہیں، خطیئتاً او اثماً، خطا اور اثم۔ اس کی تفسیر مفسرین نے یوں کی کہ خطیئتاً سے مراد صغیرہ گناہ ہے، اثماً سے مراد کبیرہ گناہ ہے۔ جی اثماً، خطیئتاً اس سے مراد صغیرہ گناہ، اثماً سے مراد کبیرہ گناہ ہے، بڑے گناہ۔ تو اللہ کریم جل جلالہ نے ان آیات میں ایک تو ہمیں یہ سبق دے دیا، یہ ان آیات کا بے شک شان نزول ان کا خاص ہے کہ منافقین کی مذمت میں آئیں، لیکن ان کا حکم عام ہے، تعلیم سب کے لیے ہے۔ حضور کی امت جب تک رہے گی تب تک کے لیے یہ تعلیم ہے۔ تعلیم کیا ہے کہ جب کوئی برا عمل کر لو پھر اللہ کے حضور استغفار کرو، اور جب تم ندامت کے آنسو بہاؤ گے، نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میرا کوئی امتی اپنے کیے پر شرمندہ ہوتا ہے، ندامت سے اپنی آنکھیں بند کرتا ہے یا ندامت سے آنسو بہاتا ہے، اللہ کریم جل جلالہ اس ندامت کی وجہ سے ہی اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے، اس کے شرمندہ ہونے کی وجہ سے ہی اس کا گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو ایک تو یہ ہمیں ملا کہ قرآن پاک کہتا ہے کہ اگر کوئی گناہ کا کام ہو جائے تو اس پہ پکا نہیں ہونا چاہیے، ضد نہیں کرنی چاہیے، فوراً اللہ کے حضور استغفار۔ اور دوسرا یہ کہ اگر کوئی گناہ کرے گا تو وہ خود ہی اس کو پائے گا، باپ کے گناہ کی سزا بیٹے کو نہیں ملے گی، ماں کے گناہ کی سزا بیٹی کو نہیں ملے گی۔ اور جو کوئی صغیرہ یا کبیرہ گناہ کر لے اور پھر اپنے گناہ کو کسی اور پہ ڈال دے، اللہ فرماتا ہے یہ بہت بڑا ظلم ہے، یہ بہتان ہے اور یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اس کام سے بھی بچنے کی ہمیں تلقین کی گئی، کیوں کہ منافقین یہ کام کرتے تھے، منافقین کا یہ وتیرہ تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں
کہ وہ چوری کرتے یا کوئی غلط کام کرتے، بعد میں سادہ لوگ مسلمانوں پر اس کام کو ڈال دیتے کہ اس نے کیا، فلاں نے کیا، تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات بھی پسند نہیں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نبی کریم علیہ السلام سے فرماتا ہے وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ، اگر آپ پر اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہوتی۔ وہ جو منافقین نے حضور کو ظاہری شہادتوں کو سامنے رکھ کے الجھانا چاہا، انہوں نے حضور علیہ السلام کو چیک کیا، تو اللہ فرماتا ہے وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ، اگر اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت آپ پر نہ ہوتی لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ، تو منافقین کی جماعت ضرور آپ کو اس تہمت کے اندر وہ لے لیتے، لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ، انہوں نے جس کا قصد کیا ہوا تھا نا، لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ، ان کے گروہ نے جو قصد کیا تھا، مِّنْهُمْ، منافقوں میں سے، أَن يُضِلُّوكَ، کہ وہ آپ کو گمراہ کریں، آپ کو راہ راست سے ہٹا دیں۔ کیسے ہٹانا تھا؟ ان کے پاس وہ چال تھی کہ انہوں نے خود ہی تو کہا ہے کہ 2 گواہ لے آؤ، جو 2 گواہ پیش کرے گا وہ سچا، تو اب وہ 2 گواہ لے کے آ گئے۔ اب انہوں نے چاہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مرضی کے مطابق فیصلہ دے دیں گے، لیکن اللہ کا فضل تھا، اللہ کی رحمت تھی حضور پہ، نبی علیہ السلام نے ان کی منشا کے مطابق فیصلہ نہیں دیا، بلکہ اللہ نے جو رسول اکرم کو ان کے دلوں کی حالت سے مطلع کیا، رسول اکرم نے اس اللہ کی اطلاع کے مطابق فیصلہ فرما دیا۔ تو رب فرماتا ہے یہ اللہ کا کرم تھا، اللہ کا فضل تھا آپ پہ، اللہ کی رحمت تھی، ورنہ وہ منافقین آپ کو گمراہ کرنے کا قصد کر چکے تھے۔ وما یضلون، اور انہوں نے نہیں گمراہ کیا، الا انفسہم، مگر اپنے آپ کو۔ وہ آپ کو تو گمراہ کر ہی نہیں سکتے تھے، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام اللہ کی کسٹڈی میں تھے۔ تو اللہ فرماتا ہے وما یضلون الا انفسہم، انہوں نے اپنے آپ کو ہی گمراہ کیا، وما یضرونک، اور انہوں نے آپ کو کوئی ضرر نہیں پہنچایا، من شیء، کسی چیز سے وہ آپ کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ وانزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ، اور اللہ نے آپ پر کتاب اور حکمت نازل کی۔ اب آپ سب نے توجہ سے اس بات کو سننا ہے، اگلا جملہ جو ہے آپ سب کے لیے ہے اور اہل سنت کا ایک واضح اور جامع عقیدہ ہے۔ ساری باتیں بیان کر کے نا اللہ نے، اب میں پھر آپ کو دوبارہ دہرا دوں، منافقین نے چال چلی، رسول اکرم کو چیک کرنا چاہا کہ اگر یہ اللہ کے رسول ہوئے تو ہمارے دل کی حالتوں پر ان کو اللہ وحی کے ذریعے پیغام بھیج دے گا، یہ فیصلہ ہمارے خلاف کریں گے۔ اگر یہ اللہ کے رسول نہ ہوئے پھر ہماری ظاہری شہادتوں کو دیکھ کر یہ پھنس جائیں گے اور فیصلہ ظاہر کے مطابق کریں گے، جو چور ہیں ان کو سعد بنا دیں گے، جو سعد ہیں ان کو چور بنا دیں گے۔ یہ انہوں نے رسول اکرم کو چیک کرنا چاہا۔ اللہ نے کیا کہا؟ اللہ کریم نے فرمایا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، محبوب ہم نے آپ پر کتاب اور حکمت نازل کی ہے۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، آپ کو وہ علم عطا فرما دیا جو آپ نہیں جانتے تھے، آپ کو وہ علم عطا فرما دیا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور اللہ کا آپ پر یہ عظیم ترین فضل ہے۔ یہ ہے آیت کا وہ حصہ جس سے اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ وَعَلَّمَكَ، اور آپ کو سکھا دیا، ما لم تکن تعلم، جو آپ نہیں جانتے تھے، یعنی ماضی میں جو حضور نہیں جانتے تھے اللہ نے وہ حضور کو سکھا دیا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کو کائنات کے ذرے ذرے کا جو علم ملا ہے اللہ کے بتانے سے ملا ہے۔ اللہ کے بتائے بغیر حضور کو کوئی علم نہیں تھا، کسی نبی کو بھی کوئی علم نہیں تھا، کیونکہ علموں کا مالک ہے ہی اللہ، عالم الغیب اللہ کی ذات ہے۔ اللہ نے علم تقسیم کیے ہیں اپنے نبیوں کو، کسی کو اس علاقے کے متعلق علم دے دیا، کسی کو جتنا اس کا حصہ بنتا تھا اتنا علم دے دیا، لیکن اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، محبوب آپ کو ہر وہ علم دے دیا جو آپ نہیں جانتے تھے، آپ کو وہ سارا کچھ سکھا دیا۔ اس آیت سے
ہم یہ استنباط کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کو اللہ نے تمام علوم ظاہری بھی عطا فرما دیے اور علوم باطنی بھی عطا فرما دیے، کہ صحابہ کے سامنے جو چیز غیب ہوتی تھی وہ نبی پاک کے سامنے غیب نہیں ہوتی تھی۔ اس کو ہم علم غیب کہتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ حضور کا علم غیب اللہ کے علم جیسا ہے، نہیں۔ جو بندہ نبی کریم علیہ السلام کے علم کو اللہ کے علم کے برابر جانے وہ بھی مشرک، حضور کے علم کو اللہ کے علم جیسا قدیم علم مانے وہ بھی مشرک۔ اللہ کا علم قدیم ہے، حضور کا علم حادث ہے۔ نبی پاک کو پہلے علم نہیں تھا، اللہ نے دیا تو حضور کو وہ علم حاصل ہو گیا، لیکن اللہ کا علم ایسا نہیں۔ اللہ کا علم تو ازل سے ہے۔ اللہ کا علم کم نہیں ہوتا اور بڑھتا نہیں ہے، نبی پاک کا علم بڑھتا ہے۔ اللہ کا علم کم ہونے سے بھی پاک ہے، اللہ کا علم بڑھنے سے بھی پاک ہے۔ اللہ کا علم نہ کم ہوتا ہے نہ بڑھتا ہے، کیونکہ اللہ تو اللہ ہے، اس کو تو جتنا بھی علم ہے سارے کا سارا ہی معلوم ہے، اس کو تو پتہ ہے۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم بڑھتا ہے، آپ کو اللہ نے تدریجاً علم عطا فرمایا۔ اور جب ہمارا ایمان ہے کہ قرآن پاک میں علوم اولین بھی ہیں، قرآن پاک میں علوم آخرین بھی ہیں، قرآن پاک میں جو ہو چکا وہ تمام واقعات منقول، جو ہونے والا ہے، جو ہو رہا ہے، سارا قرآن پاک کے اندر موجود ہے، تو سارے کا سارا قرآن نبی کریم علیہ السلام کے سینے میں موجود ہے۔ تو اللہ نے فیصلہ فرما دیا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ، اللہ نے اسی ترتیب بھی یہ ہے وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اور اللہ نے آپ پر کتاب نازل کی، وَالْحِكْمَةَ، اور حکمت عطا کی آپ کو، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور اللہ نے آپ کو وہ علم سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے، وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور یہ اللہ کا آپ پر فضل عظیم ہے۔ اس آیت کے شان نزول میں بہت ساری احادیث ہیں۔ بخاری کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فجر کی نماز پڑھائی، ممبر پہ بیٹھ گئے، بیان کرتے رہے، ظہر کی نماز پڑھائی، پھر ممبر پہ بیٹھ گئے، پھر بیان کرتے رہے، عصر کی نماز پڑھائی، پھر ممبر پہ بیٹھ گئے، پھر بیان کرتے رہے، حتیٰ کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت میں جانے والوں تک اور جہنم میں جانے والوں تک کا علم عطا فرما دیا۔ جس کو یاد رہا اس کو یاد رہا، جس نے بھلا دیا اس نے بھلا دیا۔ یعنی اللہ نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کو ایسا علم پھر عطا کیا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے سامنے جتنی بھی چیزیں ہیں، اللہ کی خدائی حضور کے سامنے نہیں چھپی، اللہ نے چھپنے نہیں دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، عالمین کے لیے رحمت۔ تو جو عالمین کے لیے رحمت بن کے آیا ہو تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ جس پہ رحمت کرنی ہے اس کو معلوم تو ہونا چاہیے نا۔ جیسا کہ حجر اسود کے متعلق حدیث پاک ہے ترمذی کے اندر کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن حجر اسود جتنے لوگوں نے اس کا بوسہ لیا ہے، قیامت والے دن حجر اسود ان سب کی سفارش اللہ کے حضور کرے گا۔ اگر حجر اسود کو اللہ نے یہ طاقت اور توفیق دی ہے کہ وہ اپنا بوسہ لینے والوں کو جانتا ہے، قیامت والے دن ان کی سفارش کرے گا، تو پھر عدل کا تقاضا یہ ہے کہ رب اپنے محبوب کو بھی یہ شان عطا فرمائے کہ محبوب نے جس پہ رحمت کرنی ہے محبوب کو پتہ تو ہونا چاہیے نا۔ تو ہمارا ایمان ہے الحمدللہ اہل سنت کا کہ اللہ نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کو ہر امتی کے احوال سے اعمال سے باخبر رکھا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کل بروز قیامت اپنے ان امتیوں کی سفارش اور شفاعت فرمائیں گے جن کو اللہ نے ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا ہے۔ اچھا، ایک یہاں پہ اعتراض کرتے ہیں لوگ، وہ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے پاس حوض کوثر پہ منافقین آ جائیں گے قیامت والے دن۔ اچھا، اب حدیث پاک میں اردو میں چونکہ میں سنا رہا ہوں تو اس کو جب اردو میں کوئی بھی بات کی جاتی ہے نا عربی کی، تو ظاہر سی بات ہے حروف کی تبدیلی ہوتی ہے اس میں، یہ مفہوماً عرض کیا جاتا ہے آپ کے سامنے، وہ حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کل بروز قیامت میرے حوض پر کچھ منافق آ جائیں گے، میں ان کو حوض کوثر کا جام دینے لگوں گا تو فرشتے مجھے روکیں گے،
تو کچھ لوگ اس پہ اعتراض کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کا علم نہیں ہے، اگر ہوتا تو نبی پاک کے پاس وہ منافقین جو آئیں گے، حضور کو تو پتہ نہیں ہونا نبی پاک نے ان کو جو جام دینا ہے۔ اچھا، ان کی عقل اتنی ماری گئی ہے۔ آپ دیکھیں، میں نے حدیث سنائی ہے آپ کو، حدیث کا ترجمہ سیاہ ستہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ نبی پاک کے حوض پہ منافقین آئیں گے۔ بتا کون رہا ہے؟ نبی پاک خود۔ یہ نبی کریم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں بتائی ہے، یہ بات حضور نے اپنی زندگی میں بتائی ہے۔ اور اعتراض کرنے والا اعتراض کیا کرتا ہے؟ دیکھو جی، اگر نبی کو پتہ ہوتا تو قیامت والے دن نبی پاک کے پاس منافقین آئیں گے، نبی پاک نے ان کو ہی جام کوثر دینا ہے، تو اگر نبی پاک کو پتہ ہوتا تو پھر منافقوں کو پہچان نہ لیتے۔ خدا کے بندو، حضور تو اپنی زندگی میں بتا گئے ہیں کہ قیامت والے دن ایسا ہوگا۔ اس سے بڑھ کے اور کیا دلیل علم مصطفیٰ کی ہو سکتی ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو وہ علم عطا فرمایا کہ حضور کو اللہ نے یہ علم بھی دے دیا کہ محبوب قیامت والے دن آپ کے پاس کچھ ایسے منافقین آئیں گے۔ اللہ نے علم دیا یہ، تو حضور اپنی زندگی میں بتا کے چلے گئے ہیں۔ اور کچھ لوگوں کی آپ سمجھتے ہیں فطرت جو ہے نا وہ مکھی جیسی ہوتی ہے، انہوں نے گند پہ بیٹھنا ہے۔ تو یہاں پہ حالانکہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے حضور کا علم جو ہے اس کی نفی ہو رہی ہو، لیکن انہوں نے پھر بھی اس حدیث کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے نفی کے لیے استعمال کیا۔ اور ایک حدیث پاک ہے کہ جبریل امین آئے تو انہوں نے کہا جی میں اندر داخل نہیں ہوں گا، آپ کی چارپائی کے نیچے کتا ہے۔ لو جی، اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتہ ہوتا، نبی پاک کو تو یہ نہیں پتہ تھا کہ میری چارپائی کے نیچے کتا ہے، تو تم کہتے ہو نبی پاک کو علم غیب ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اہل سنت کا عقیدہ ہر وقت آپ نے یاد رکھنا ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جب نبی کریم علیہ السلام نے غیب کی خبر بتائی، اللہ کے بتانے سے بتائی۔ جب بھی حضور نے غیب کی خبر بتائی، اللہ کے بتانے سے بتائی۔ اور جب نبی کریم علیہ السلام خاموش رہے، اللہ کے فرمانے سے خاموش رہے، اللہ کا حکم تھا۔ اب کتا نبی پاک علیہ السلام کی چارپائی کے نیچے تھا، جبریل امین اندر نہیں آئے کہ یا رسول اللہ آپ کی چارپائی کے نیچے کتا ہے۔ جبریل کو بھیجا کس نے تھا؟ بول دے یار، اللہ کو نہیں پتا تھا؟ اللہ نے بھیجا کیوں؟ دراصل تعلیم امت کے لیے اللہ کریم نے بھیجا ہے۔ اگر نبی کریم علیہ السلام کی چارپائی کے نیچے ساری زندگی کتا نہ بیٹھتا تو ہمیں کیسے پتہ چلتا کہ جس گھر کے اندر کتا ہوتا ہے وہاں رحمت کا فرشتہ نہیں آتا؟ امت کو یہ بتانے کے لیے کہ اگر تمہارے گھر میں کتا ہوگا تو رحمت کا فرشتہ نہیں آئے گا، یہ تعلیم امت کے لیے کیا گیا۔ پھر اعتراض کرتے ہیں جی ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار گم ہو گیا، اگر نبی کریم علیہ السلام کو پتہ ہوتا تو حضور بتا نہ دیتے۔ یہاں پہ بھی ہمارا پہلا جواب یہ ہے کہ جب اللہ کو مقصود ہی نہیں تھا کہ حضور بتاتے تو نبی پاک کیوں بتاتے؟ جب اللہ کو نہیں مقصود تھا کہ حضور بولیں تو حضور کیوں بولتے؟ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی تو کہا ہے، جب آپ صحیح بخاری کی وہ روایت پڑھیں گے نا، حضور نے خود ہی تو سیدہ عائشہ صحابہ سے کہا، فرمایا اس اونٹ کو اٹھاؤ۔ جب اونٹ کو اٹھایا تو نیچے سے وہ ہار مل گیا۔ دراصل وجہ وہاں پہ یہ تھی، وہاں بھی اللہ تعالیٰ امت پر انعام کرنا چاہتا تھا۔ نہ سیدہ عائشہ صدیقہ کا ہار گم ہوتا، نہ امت کو تیمم والی نعمت نصیب ہوتی۔ اللہ کی 100 حکمتیں ہوتی ہیں کسی ایک کام میں، تو آپ فٹافٹ کوئی ایک روایت پڑھ کے اس کا ایک ہی معنی مراد لے کے اپنے نبی کی ذات کو مورد الزام نہ ٹھہرایا کرو۔ دیکھا تو کرو کہ اس کے اندر حکمت کیا ہے۔ اگر آپ کے والد محترم یا میرے والد محترم کسی کے ساتھ ہماری کوئی 50 سالہ دشمنی ہو اور ایک دن ہمارے ابا جی ہمیں ہر روز گھر میں یہ بتاتے ہوں کہ وہ فلاں ہمارا دشمن ہے، فلاں ہمارا دشمن ہے، اور میں اپنے ابا جی کو دیکھوں ایک دن میرے ابا جی ان کے ڈیرے پہ بیٹھے ہوں، تو کیا مجھے گھر آ کے اپنے والد صاحب کو گالیاں دینی چاہیے یا پوچھنا چاہیے کہ حکمت کیا تھی آپ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں؟ ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ مجھے فوراً میں اپنے والد صاحب کے خلاف ہو جاؤں، مجھے پوچھنا چاہیے کہ حکمت کیا تھی۔ آپ تو ہمیں یہ بتاتے رہے کہ فلاں میرا دشمن ہے، لیکن آج میں نے دیکھا آپ ادھر بیٹھے ہوئے تھے، ہو سکتا ہے کہ میرے والد صاحب کسی حکمت کے پیش نظر وہاں جا کے بیٹھے ہوں جس کے اندر ان کی اولاد کے لیے بہت زیادہ نفع بخش کام ہو۔
اسی طرح ہمیں جب کوئی واقعہ ہماری نظر سے گزرے، ہر قرآنی واقعہ اور ہر حدیث کا واقعہ اس کے دو پہلو ہوتے ہیں۔ قرآن پاک کی ہر آیت جو نازل ہوئی ہے، ایک اس کا حکم ہوتا ہے، ایک اس کا شان نزول ہوتا ہے۔ شان نزول خاص موقع پر ہی قرآن کی ہر آیت نازل ہوئی، شان نزول خاص ہے، لیکن حکم عام ہے کہ حضور کی ساری امت کے لیے حکم ہے۔ جیسے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ آیت نازل ہوئی منافقین کے سردار کے لیے، منافقین کے وہ گروہ جو حضور کے زمانے میں تھے، آیت نازل ہوئی ہے ان کے لیے کہ بے شک منافقین جہنم کی سب سے نچلی وادی درک کے اندر ہوں گے۔ خاص آیت ان کے لیے نازل ہوئی، لیکن حکم اس کا عام ہے کہ جو بندہ قیامت تک ان منافقوں جیسے طریقے پہ چلے گا وہ بھی ان کے ساتھ ہی اس کے اندر جائے گا۔ اسی طرح ہر آیت کا شان نزول الگ ہے، اس کا حکم الگ ہے۔ تو آپ نے قرآن پاک کی آیت پڑھنی ہے، میں یہ نہیں کہتا، نہ میں نے کبھی کہا کہ آپ ترجمہ نہ پڑھا کریں، کوئی بھی عالم آپ کو نہیں روکتا ترجمہ پڑھنے سے، ترجمہ آپ پڑھیں۔ سمجھنے کے لیے آپ کو کسی استاد کی ضرورت پڑے گی، یہ بات یاد رکھیں۔ جیسے میں نے آج یہ آیات پڑھی ہیں نا، سورہ نساء کی آیت نمبر 105 اور 106 اور 107، سورہ نساء کی آیت نمبر 105، 106 اور 107، یہ عام بندہ جب گھر میں بیٹھ کے پڑھے گا نا، وہ کہے گا جی واقعی ہمارے نبی سے گناہ ہو گیا ہے، واقعی ہمارے نبی نے خیانت کرنے والوں کی طرفداری کی تھی۔ آیت کا ظاہری ترجمہ یہ کہہ رہا ہے، تو جب اس کی ڈیٹیل میں ہم جائیں گے، اس کا شان نزول ہم پڑھیں گے، جب اس کو ہم سمجھیں گے کہ اس کا مقصد کیا ہے، پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ منافقین ہمارے نبی کو ظاہری شہادتوں کے بدلے میں پھنسانا چاہتے تھے، اللہ نے اپنے محبوب کو وہاں بچا لیا۔ جب ہم اس آیت کا باطنی معنی دیکھیں گے کہ یہاں وستغفر اللہ، اللہ نے اپنے نبی سے کہا ہے محبوب آپ اب معافی مانگیے، جب ہم اس کے باطنی معنی میں جائیں گے کہ یہاں استغفار سے معنی ہے کہ اے محبوب آپ شکر ادا کیجئے کہ منافقوں کی چال سے اللہ نے آپ کو بچا لیا، پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ اس آیت کا مقصد یہ تھا۔ صرف اس بات سے علماء روکتے ہیں کہ آپ ظاہری جو ترجمہ ہے نا پڑھیں، ایک بار نہیں کروڑ بار آپ ترجمہ پڑھیں، لیکن جو ترجمے کے اندر باتیں ہیں نا ان کو اپنے دماغ میں نہیں بٹھانا، جو مشکل بات ہو اس کے لیے علماء سے رہنمائی لینی ہے، پھر آپ کو صحیح قرآن پاک کی تفہیم جو ہے نا پھر آپ کو سمجھ آئے گی۔ تو یہاں پہ بھی اللہ کریم جل جلالہ اپنے محبوب کریم علیہ السلام کے لیے واضح طور پہ اعلان فرما رہا ہے، اللہ نے وہ ساری باتیں جو حضور علیہ السلام کو نہیں تھی پتہ، اللہ نے ان سب کو بیان کرنے کے بعد پھر کہا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور اے محبوب اللہ نے آپ کو ہر وہ علم عطا فرما دیا جو علم آپ نہیں جانتے تھے، اور اللہ کا یہ آپ پر بہت بڑا فضل ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک کے ظاہری اور باطنی معنی اور رموز اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔